گی تب ایک قدم چلیے. طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے. جوید بھائی محبت بڑھائیں. طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے. طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے. 100 سجدے ادا کیجئے تب ایک قدم چلیے. اور شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، ارے پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے. پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے. اور اپنی منزل ہے مدینہ یارو، اپنی منزل ہے مدینہ یارو، اب کسی راہ گزر سے چلیے. اور میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. بھئی ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. اور بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کریں. تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لیکن باغ مدینہ کی گل کی مہر نوبہار کتابت چلے آئیے. نعرہ تکبیر. پیر سب خود بلوا لیں گے آپ نہیں بول رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بلا شبہ آپ نے مشاکیر سے پہلے گلشن سعادات کے خوبصورت پھول کا خوبصورت خطاب سماعت کیا. اللہ کریم حضرت شاہ صاحب کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور محفل پاک میں ہمارے شہر کے بزرگ عالم تشریف فرما ہے، پروردگار ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے. بانیان جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل غالب فرمائے. اور آپ جتنے افراد تشریف فرما ہے یہاں پہ بس ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا. اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وقت کیا ہو گیا ہے؟ شکر ہے پورے 12:06 پر میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کھول لیا ہے. پروردگار نے اپنے بندوں کو جس عبادت کا بھی امر کیا، اس امر کے ساتھ عبادت کی قبولیت کی نشانی ضرور عطا فرمائے. کوئی بات نہیں ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، میں صبح سے ڈرائیو کر کے اب مجھے چونکہ ڈائبٹیز کا مسئلہ بھی ہے اور میرے جسم میں اس وقت کپکپی بھی ہے، نقاہت بھی ہے، کمزوری بھی ہے. پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کروائی جس عبادت کے امر کے ساتھ اس نے قبولیت کی نشانی بیان نہ کی ہو. کوئی بات نہیں، میں تیسری دفعہ عرض کرتا ہوں، جب یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی پھر میں اگلے 2 گھنٹے بھی قرآن پڑھتا رہوں گا نا، تو بات آپ کے سینے میں اترتی رہے گی. لیکن اگر یہ
کلمات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میری ساری گفتگو جناب کے سر سے گزر جائے گی، میرے آنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا، مجھے بلانے کا مشن ناکام ہو جائے گا۔ تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، مجھے چیئرمین نہیں نظر آ رہا، ناصر چشتی کدھر ہے اور عالم بھی کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے کہاں پہ ہیں، اچھا ہیں پاس ہی۔ تیسری دفعہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ اللہ بادشاہ، اٹینشن پلیز، پوری طرح میری طرف توجہ کریں۔ اللہ بادشاہ جب بھی یہ اسلوب پروردگار ہے، یہ سنت الہی ہے کہ مالک جب بھی اپنے بندوں کو کسی عبادت کا امر دیتا ہے، وہ صرف امر نہیں کرتا بلکہ اس امر کے ساتھ قبولیت کی نشانی بھی بیان فرماتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں پھر یہیں پہ ہوں، میں نہیں آگے چل سکتا۔ گائے کی پوجا کرنے والے کو کبھی گائے نے نہیں بتایا کہ میں خوش ہوں، بت پوجنے والے کو کبھی بت نے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے والے کو کبھی آگ نے نہیں کہا کہ میں تم پہ خوش ہوں، قبول ہے۔ کائنات میں الہ واحد وہ ہے، صرف اللہ ہی وہ الہ ہے جو اپنے عبد کو عبادت کا امر دینے کے بعد تسلی بھی دیتا ہے کہ اگر اس عبادت کے بعد تیرے وجود میں یہ تبدیلی آ گئی تو میں راضی ہونے کی ضمانت جاری کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں بات اب بھی واضح نہیں کر سکا اپنی نالائکی کے باعث، میری کم علمی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بندہ نماز پانچگانہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے صرف اقیم الصلاۃ کا امر نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ شک نہ کرنا، اپنی زندگی کو دیکھا کرو، رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے دیکھو کہ اگر تم سارا دن میں کسی کی بیٹی کے ساتھ موبائل پر ٹائم پاس نہیں کرتے، اگر رات کے 2 بجے بھی تم ننگی عورتیں نہیں دیکھتے، یا تمہاری آنکھیں چوک میں حاصل پور میں کسی نوجوان بیٹی کو دیکھ کر حیا سے جھوکتی ہیں، تو پھر ذرا بھی شک نہ کرنا تمہارے ٹوٹے سجدے قبول ہیں۔ لیکن اگر تم بغیرت بھی ہو اور نماز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو تمہاری اٹینڈنس تو لگ رہی ہے، حاضری تو لگ رہی ہے، لیکن تمہارے سجدے قبولیت کی منزل پر نہیں جا رہے۔ دیکھیں اسی طرح تمام عبادات، کتب علیکم الصیام، تم روزے رکھو لعلکم تتقون، اگر تمہارے وجود میں تقوی کی تبدیلی آ گئی ہے تو پھر ذرا بھی شک نہیں کرو بھائی، مجھے دیکھو یار، پھر ذرا بھی شک نہیں کرو تمہاری سجدے۔ ابھی میں نے فوری طور پہ آتے ہی جو آیت کھولی ہے سورہ توبہ سے، 9 نمبر سورہ ہے اور 103 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے محمد جی خذ من اموالہم صدقاتا تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ لو، ان سے وصول کرو زکوٰۃ کو تاکہ یہ طاہر بھی ہو جائیں اور ان کا تزکیہ بھی ہو جائے۔ اور اب بھی اگر زکوٰۃ دینے کے بعد جناب میں تزکیہ نہیں آیا تو آپ کی اٹینڈنس تو لگ گئی ہے لیکن زکوٰۃ کو قبولیت کا درجہ نہیں ملا۔ اسی طرح جتنی عبادات ہیں، آپ ایمان بھی اگر دیکھیں تو سورہ انفال یاد آ رہی ہے، 8واں سورہ ہے اور غالباً 3 4 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دیکھو یہ ایمان کوئی دل کو بدلتا ہے، یہ کوئی دل کی تبدیلی کا نام ہے، اور اگر آپ ایمان لانے کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ کی حاضری تو لگ رہی ہے
لیکن آپ کو درجہ قبولیت نصیب نہیں ہو رہا. دیکھیں جتنی عبادات ہیں میں اگر ون بائی ون بھی گنوں گا نا تو ہر عبادت میں اللہ پاک عبادت کا امر کرتا ہے اور امر کے بعد پھر عبادت کی قبولیت کی نشانی بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے وجود میں یہ نشانی آ گئی ہے نا تو پھر شک نہ کرنا تمہاری عبادت میری بارگاہ میں قبول ہے. تو اب ہم آج تیسرا دن ہے قربانیاں کر کے بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں قرآن کھولوں اور یہ دیکھوں کہ قربانی قبول کس کی ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ کو میرا موضوع اچھا نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں موضوع بدل لیتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک جب بھی کسی عبادت کا امر فرماتا ہے اس امر کے ساتھ عبادت کی قبولیت کی نشانی ضرور بیان کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں قرآن حکیم کھولوں اور دیکھوں کہ ہم سب قربانیاں کر کے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں. قرآن کھول کر پڑھیں کہ قربانی قبول کس کی ہے. نہیں آپ کا سبحان اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں ضرورت ہے. نہیں بدل لیتے ہیں. نہیں ضرورت نہیں بدل لیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں موضوع بدل لیتے ہیں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں. ختم نہیں ہونے لگا 53 ورسز آف دا ہولی قرآن. 53 آیتیں ہیں قرآن میں مصطفیٰ کے دادے کی شان میں اتری ہوئی. کسی ایک سے شروع کر لوں گا میں بات کو. نہیں میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم قرآن کھولیں اور قرآن سے دیکھیں کہ قربانی قبول کس کی ہے. صاحبزادہ کھولو یار اس کو. سورہ الحج کھولو. 22واں سورہ ہے اور میں 22ویں سورہ میں سے 34 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. شاش نہیں آئی جناب دوبارہ پڑھنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. آپ چپ بیٹھے مائک لگائے اس لیے چپ بیٹھے. سبحان اللہ سب نے سانجا ہو کے کہنے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. کیا ٹرانسلیشن ہے جی؟ مائک دے گی حضرت کو مائک دیں. ایک مائک پیش کریں چھوٹے مولانا صاحب کو. اب چھوٹے تو نہیں ہیں یہ تو بہت بڑے مولانا ہیں. جی قبلہ ذرا ہمیں پڑھا دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی. مالک فرماتا ہے قربانی مصطفیٰ سے نہیں چلی. قربانی جناب ابراہیم سے نہیں چلی. امتیں بدلتی رہیں زمانہ بدلتا رہا. قربانی سب کے ساتھ. نہیں مزہ آیا یار ٹھنڈا بولے. نہیں آپ پھر ترجمہ دے دی. اور ہم نے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر لو فرمائی. میں پھر پڑھتا ہوں. حضرت نے ترجمہ کر دیا میں پھر پڑھتا ہوں. اللہ فرمایا قربانی مصطفیٰ سے نہیں چلی. قربانی جناب ابراہیم سے نہیں چلی. زمانہ بدلتا رہا امتیں بدلتی رہیں. قربانی ہر امت کے ساتھ چلتی ہے. اچھا رک جو یار مجھے آپ بور کر رہے ہیں. میں سورہ مائدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس پہ رکھیے گا جی اس پہ نشان رکھیے گا. میں سورہ مائدہ پڑھنا چاہتا ہوں. 5واں سورہ ہے اور ابھی میں 27 نمبر آیت پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ. آپ چپ بیٹھے نہیں مزہ آیا یار پھر پڑھنا ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ. ذرا سامنے عالم بنی آدمہ بالحق اذ قربا قربانا. جی قبلہ 5واں سورہ ہے اور 27 نمبر آیت ہے. اتنی دیر تو نہیں نہ لگانی جناب. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہہ لیجیے. جی یہ 5واں سورہ ہے اور 27 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو وا کا معنی ہوتا ہے اور اتلو کا معنی ہے محمد جی تلاوت فرمائیے. نہیں پھر پڑھوں گا محمد جی تلاوت فرمائیے. یار مجھے نہیں مزہ آ رہا. محمد جی تلاوت فرمائیے جناب. اور انہیں پڑھ کر سناؤ. علیہم 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 صحابہ کو کیا
आदम के दो बेटों की सच्ची खबर। नबा वो खबर, बनई आदमा आदम के दो बेटों का वाकया है, बिलहक बिल्कुल सच्चा है। इज नहीं इज मोहम्मद जी आपको तो याद है नहीं? देखिए आप जब भी कहें ना, आप जब भी कहें तो मैं आपसे कहूं, जब मैं पिछली दफा इस मदरसे में आया, लफ्ज़ जब तब आता है जब कहीं इकट्ठे होते हैं। आप मेरे साथ थे पिछली दफा, मैं आपसे कह सकता हूं जब मैं पिछली दफा यहां आया, नासिर चिश्ती दारामाला से आए, मुझे बता रहे हैं कि शायद हम पिछली दफा भी यहाँ पे आए थे, मैं उनसे कह सकता हूँ जब, यानी लफ्ज़ जब उज़कुर के माना में याद करो का बात है। यानी इरशाद हो रहा है मोहम्मद जी आपको तो याद है ना, आदम के बेटे अपने अब्बे से जो बात कर रहे थे मीटिंग से, आप गैर हाजिर तो नहीं थे ना? अब सुभान अल्लाह सुबह नाश्ता करके कह लेना, जो नबी आदम के बेटों की मीटिंग जिस नबी की आंखों से गैर हाजिर नहीं, हासलपुर वालों का ये इज्तिमा मुस्तफा की आंखों से गैर हाजिर कैसे हो जाएगा? भाई जियो जी से समझ आइए कुरान हकीम। आप बस मेरे साथ पढ़ेंगे, इश्क कर्रबा कुर्बानन आज जी, इश्क कर्रबा कुर्बान, जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की। अल्लाह फरमाता है इश्क कर्रबा मोहम्मद जी आपको तो याद है ना, वो बेटे आदम को अब्बे अपने बाप से कह रहे थे अब्बा हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, कुर्ब। तो उस वक्त आदम ने बेटों का चेहरा देख के कहा था कुर्बानन, ओए पुत्र उठ के कुर्बानी करो, अल्लाह कुर्बानी करने वाले को अपना कुर्ब देता है। पता चला कुर्बानी मुस्तफा से नहीं चली। आप ठंडा बोले, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान का साथ नहीं दे रही। फिर से कह रहा हूं, पता चला कुर्बानी मुस्तफा से नहीं चली, कुर्बानी जनाबे इब्राहिम से नहीं चली, कुर्बानी चली है आदम की फैमिली से। आदम की पहली बच्चे, पहले आदम की पहली औलाद से कुर्बानी चल रही है। अब मालिक ने फरमाया ले यशकुरस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, एक दफा सुभान अल्लाह जी। उस्ताद जी अल्लाह का नाम ले उसके दिए हुए बेजुबान चौपायों पर। नबी सुन लो भाई, सारे कान की खिड़कियां खोल के सुन लो। मालिक फरमाते हैं बहीमतिल अनआम पर कुर्बानी करनी है। माना ये है कि अल्लाह के अता करदा पालतू जानवरों पर कुर्बानी करनी है। अब अगर कोई सोशल मीडिया पर बैठकर हमें किबला फरमाए ना, कटे की नहीं जायज, कटे की नहीं जायज, बड़े प्यार से उन्हें कहना किबला अल्लाह ने फरमाया पालतू जानवर पर कुर्बानी जायज है। आप कट्टे को पालतू जानवर से निकाल दें, हम कट्टे की छोड़ देते हैं। अगर कट्टा पालतू जानवर है तो जब मौला कबूल कर रहा है तो मौलाना को क्या एतराज है? जियो जी से समझ आ रही है बात नहीं? अगर आपसे कोई कहे नहीं सुन्नत नहीं है ना, नबी पाक ने तो नहीं ना की, उसे प्यार से पूछना, अपने सर पे कुरान रख के बताओ नबी पाक ने भैंस का दूध पिया है कभी? अगर वो कहे नहीं तो किबला आप दूध तो पी रहे हैं सुन्नत के खिलाफ, तो कट्टे की कुर्बानी पे एतराज क्यों कर रहे हैं? भाई जियो जी से समझ आ गई है बात। देखिए मुझे इजाजत दें, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मालिक फरमाता है कुर्बानी बदलती रही, जमाना बदलता रहा, तरीका बदलता रहा, कुर्बानी मुस्तफ़ा से नहीं चली, कुर्बानी इब्राहिम से नहीं चली, कुर्बानी आदम के पहले बेटों से चली। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, एक दफा सुभान अल्लाह, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है। अल्लाह फरमाता है कुर्बानी बदलती रही है, माहौल बदलता रहा है, जमाना बदलता रहा है, तरीका बदलता रहा है, लेकिन जिसके लिए कुर्बानी थी वो कल भी एक था। शस नहीं आई, सीना सड़ गया एडा ठंडा सुन के सुभान अल्लाह। फिर से कहना चाहता हूं, वो कल भी एक था, आज भी एक है।
قیامت آ جائے گی وہ ایک ہی ہے جس کے لیے قربانی ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو اہمیت قربانی ہو گیا۔ اب گفتگو کا آغاز ہونے لگا کہ قربانی کس کی قبول ہے۔ مالک فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ جی استاد، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ اللہ فرماتا ہے جسے رب کی فرما برداری نصیب ہو جائے نا، شک نہ کرے اس کا چھوٹا سا دمبا بھی قبول ہو جائے۔ نہیں مزہ آیا، پھر سے کہنا چاہتا، تیرا وڈا سارا بھی اونٹ منہ تے مارا گا اگر تینوں میری فرما برداری نصیب نہ ہوئی۔ مجھے خواجہ سلیمان توفوی یاد آ رہے، پیر پٹھان لجپال یاد آ گئے، جسے پیر پٹھان قبلہ عالم کے قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے خلیفہ، پیر پٹھان لجپال کا داری زمانہ پاک ہے، اور بندہ بڑی دور سے آپ کا نام سن کر آپ کے ڈیرے پر پہنچا کہ پیر بہت بڑے ہیں اور ان سے جا کے کوئی وصیت نصیحت دی جائے۔ تو جب آگے پہنچا، پاس آگے بیٹھا، کہنے لگا جی کوئی نصیحت کریں، تو حضرت نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ سے پیار کر لے۔ پریشان ہو گیا، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں، اللہ سے پیار کر لو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تو یہ تو مجھے گھر بھی پتا تھا، اتنا پینڈا میں نے کیوں کیا؟ اچھا دوپہر کو پھر آ کے بیٹھا، حافظ عبدالعزیز صاحب آپ کو اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے، دوپہر کو پھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا جی کوئی نصیحت؟ آپ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ سے پیار کر لو یار۔ شام کو پھر آگے بیٹھا، جی کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ سے پیار کرو یار۔ اب شام کے وقت کہنے لگا میں جاؤں جی، فرمایا نہیں رات قیام کرو، صبح ناشتہ کر کے جانا۔ صبح نماز فجر کے وقت بیٹھا نا، تو کہنے لگا جی کوئی نصیحت؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سے پیار کرو تو چلو اتنا ہی کر لیا کرو جتنا تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ پریشان ہو گیا کہ یار پیر تو بہت بڑا ہے، نصیحت کوئی نہیں کر رہا۔ واپس کمرے میں آگے بیٹھ گیا، حضرت نے اپنے خان سامنے کو بلایا، ناشتہ تیار ہے؟ اے جی تیار ہے۔ کیا تیار ہے؟ اے جی حلوہ پوری تیار ہے، ساتھ کوفتے بھی ہیں، ساتھ چنے بھی ہیں، ساتھ پائے بھی ہیں، بڑا وی آئی پی لنگر تیار ہے، مرغ مسلم بھی تیار ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ کو خرچہ نہیں پڑ رہا، یہ چشتیوں کے لنگر کی بات ہے، حضرت پیر پٹھان لجپال کا لنگر ہے۔ تو آپ نے اپنے خان سامنے سے فرمایا وہ جو بندہ رات سے آیا نا، اس کی ڈش میں یہ سارا کچھ سجانے کے بعد نا وہی روٹی اور اچار اور چاٹی کی لسی سائڈ پہ رکھ دینا۔ جب اس نے وہ ساری ڈشیں سجا کے وہ چاٹی کی لسی سائڈ پہ رکھی نا، میں پنجابی سے بولنا تھا، چاٹی دی لسی سائڈ پہ رکھی نا، واری واری سبحان اللہ دے ہو، باول نگر سے نعرہ آیا ہے، باول نگر سے مرسلین ہے نعرہ لگانے والا، باول نگر سے موٹر سائیکل پہ آیا ہے، اور اصل پوروں کو جواب دیکھو، مرسلین اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ذرا، دوبارہ نعرہ لگاؤ، میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی کر کے بیٹھے ہو، اگر اللہ کی فرما برداری نہیں آئی تو پھر حاضری لگ گئی ہے، قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ حضرت پیر پٹھان لجپال اسے کہہ رہے رب سے پیار کر، تو چل اتنا ہی کر لے جتنا اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اب وہ جب لنگر ناشتہ آیا نا کمرے میں، تو آپ نے اپنے ایک مرید کو اشارہ کیا اب جاؤ اس کے دروازے پہ، اس نے لقمہ توڑا ہے نا، تو ایک مرید دروازے پہ آ کے کہتا ہے بولا ہوئے جی اللہ دن آتے دے آجے، اب اس کا بلڈ پریشر اپ ہو گیا، لے ایوی کو منگل دا ٹائم اسے گالیاں دے رہا ہے، تینی شرم نہیں آتی؟ تینی نہیں پتا میں نے بھوک لگی، میں ناشتہ کر لگا، تو اللہ دا نام لے کے آگے وہ گل کرنا نہیں، وہ گوندہ موتیاں آلے ہو ناراض کیوں دے ہو، جے کچھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسا تے رب دا نام پایا ہے نا۔ چاٹی کی لسی اٹھا کے وہ بئی روٹی اور اچار اٹھا کے کہتا ہے لے کھا مر تے میں کھان دے۔ اب جب سارا مرغ مسلم کھا کے پہنچا نا واپس سرکار کے پاس، لو حضور میں جاؤں،
تو آپ نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ سے پیار کیا کرو، اور چل اتنا کر لے جتنا اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اب وہ سٹ پٹا کے کہنے لگا حضور یہ بھی کوئی بات کرنے والی ہے کہ اللہ سے اتنا پیار کر جتنا اپنے آپ سے کرتا ہے؟ آپ مسکرا کے اسے دیکھ کے کہتے ہیں تو اپنے جنہ نہیں کردا نا تے چل جتھے ادھا چرغا آپ کھادا سی رب دے نا تے ادھا ہی دے چھڑدا ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کی فرما برداری آ جائے۔ اب آپ کی توجہ ہے میں آگے بڑھوں؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سبحان اللہ کہو شاید جی، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی مخبت کو جنت کی خوشخبری دو، اسے کہو مبارک ہو، قربانی قبول ہے۔ یار علماء مجھے سن رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مولانا ایسے ہی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، محبوب جنت کی خوشخبری دے اور اپنے امتی سے کہہ دیں جو مخبت ہے نا اس سے کہہ دیں مبارک ہو بھائی، اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی ہے۔ اب یہ مخبت کیا ہے بھائی؟ اس میں لفظ خبت، جہاں خبت آ جائے گا اس کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ خبت کیا ہے مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا، ہمارے علاقے میں پدری زمین ہونا ساری اور اس میں کوئی ٹویا پڑ جانا تو ہم کہتے ہیں اس میں خبت آ گیا ہے، یعنی جھک گئی ہے، یعنی نیوی ہو گئی ہے، یعنی عاجزی میں آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کی ٹکٹ دے حبیب اسے جس کی گردن سے سریاں نکل جائے، اسے کہنا اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی۔ بولو ہے جسے سمجھ آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ دیکھو مجھے عالمانہ تقریر تو نہیں آتی، میں عالم تو نہیں ہوں، فاضل تو نہیں ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوں، ایک نلائق سا نکمہ سا شخص جس آپ کی جھوٹیاں میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن میں نے پیرا والیاں گلاں ضرور ہوندیاں نے۔ مجھے مخبت کو سامنے رکھ کے بلے شاہ یاد آئے، ریت کے ٹبے پہ بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے فرمایا تھا پھلا دا تو اتر، واہ پڑھے جی پڑھے پھلا دا تو بولے نا جی آگے پڑھے، پھلا دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، تھوڑا جا اتر لا لیے نا تو پورا شہر کوئی دے شاہ جی کی تو لا گیا ہے کی لا گیا۔ حضرت بلے شاہ کے فرمان میں پھلا دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، مچھیاں مانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری گو نہیں مکنی پہلے اپنی میں۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے۔ جہاں میں کی چھٹی وہاں قربانی قبول۔ مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر مجھے بابا فرید یاد آ گئے، نہیں اس طرح نہیں، مجھے پاک پتن والے فرید یاد آ گئے، نہیں ایسے نہیں بھائی، مجھے بابا فرید یاد آ گئے جو میرے پیر کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، میں اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا یار۔ مجھے پاک پتن والے فرید یاد آ گئے ہیں۔ آپ فرمانے نے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ اے جو زندگی میں مٹی ہو جائے سمجھے قربانی قبول ہو گئی۔ اچھا خیر، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو مخبت ہو جائے، جس میں خبت آ جائے۔ بھٹا صاحب بیٹھے ہیں، بھٹا صاحب ہم کہتے ہیں بھائی اس بندے کے ساتھ بات نہیں کرو وہ بڑا خبتی ہے۔ اب مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا، ہم خبت کا معنی جنون کرتے ہیں، بہت جنونی آدمی ہے، خبتی آدمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی جس کے وجود میں جنون آ جائے نا اس سے کہنا اللہ فرما رہا ہے تیری قربانی قبول۔ پروردگار تو کس چیز کا جنون ہم میں دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ چپ ہیں، میں کیسے بات کروں گا یار؟ اللہ بادشاہ، اچھا اللہ کی قسم بڑی کڑاکے دار تقریر میں کر سکتا تھا، آج بھی بڑی مزے والی تقریر کر سکتا تھا، لالا کرا کے چلا جاتا، جان بوجھ کے بور کرنے والی تقریر شروع کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن آپ کو لطف دیتا ہے یا بور ہوتے ہیں۔ میرا پورا زور ہے کہ آپ بور ہو جائیں اور
بور ہو جائیں، اور مجھے تو پتہ ہے میں پہلے دن سے لوگوں کو بور کرتا ہوں، بڑا حوصلہ ہے پھر بھی لوگوں کا. آپ کا نام کیا ہے؟ مختار میاں صاحب کا بڑا حوصلہ ہے، اتنا بور کرنے والے بندے کو پھر یاد کر لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں مخبت جنونی، جس کے وجود میں جنون آ جائے اس کی قربانی قبول ہے. مالک کس چیز کا جنون چاہتا ہے؟ فرمایا محمد کی محبت کا جنون چاہتا ہے. اوے منڈیو، مجھے سورہ نمل کھولنے 27واں سورہ ہے، اور مجھے 11 نمبر آیت یاد آئی ہے، 12 نمبر آیت یاد آئی ہے. حضرت سلیمان کی محفل لگی ہوئی ہے، جناب سلیمان کی کچہری ہے، اور یہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. مجھے معاف کرنا، میں 11 سے شروع کروں گا تو دن چڑھ جائے گا. میں 17 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَحُشِرَا لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا. مولانا سامنے آیا آپ کے؟ اچھا میں ہی کر دیتا ہوں. حشرات الارض، جن، پرندے، آدمی، چیونٹیاں حضرت سلیمان کے لشکر میں تشریف فرمائے، مرید ہیں نبی سلیمان کے. اور سنو، حضرت سلیمان خطاب کر رہے ہیں، موضوع آ گیا مصطفیٰ. موضوع کیا آ گیا؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ موضوع تھا جناب سلیمان کا، اور جناب سلیمان مکہ بیان کر رہے ہیں، حضور کا آنا بیان کر رہے ہیں، حضور کو ستانا بیان کر رہے ہیں، حضور کو تنگ کرنا بیان کر رہے ہیں. حضور کو تنگ کرنا بیان کرنے کے بعد آپ نے حضور کی ہجرت کو بیان کرنا شروع کیا. ہجرت کی گفتگو پر غار شور کا واقعہ آ گیا. حضرت سلیمان نے فرمایا وہ نبی غار شور میں آئیں گے، وہ نبی غار شور میں آئیں گے، وہ نبی غار شور میں آئیں گے، وہ نبی غار شور میں آئیں گے. ایک طرف جن بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف دیو غواص بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف کیڑیاں تھیں، ایک طرف پرندے تھے، ایک طرف درندے تھے، ایک طرف چرند تھے، ایک طرف حشرات الارض بیٹھے ہوئے تھے. مصطفیٰ کا ذکر سلیمان بن داؤد کے یعنی سلیمان کی زبان پر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں مصطفیٰ غار شور میں آئیں گے. حاصل پور والو، حضرت سلیمان کی کچہری میں بیٹھا ہوا ایک سانپ پھن پھیلا کر نبی کو دیکھ کر سن رہا ہے کہ محمد غار شور میں آئیں گے. مجھے مزہ آ رہا ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، وہ سانپ سن رہا ہے کہ سلیمان کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ غار شور میں آئیں گے. سلیمان کی تقریر ختم ہوئی، سانپ آگے بڑھا، سلیمان کے قدم چوم کے کہنے لگا لو جی ملاقات قیامت میں ہوگی، میں غار شور کی طرف جا رہا ہوں. ارشاد ہوا تھا جو مخبت ہو جائے اس کی قربانی قبول ہے. مخبت کا معنی میں نے کر دیا مصطفیٰ کی محبت کا جنون جس میں آ جائے تو یہ وہی سانپ ہے. جب نبی غار شور میں آئے، ابو بکر صدیق نے جب وہاں پہ ایڑی رکھی تو اسے تو صدیاں بیت گئی تھی انتظار کرتے ہوئے، مجبور ہو کے ڈنگ مار رہا تھا. ابو بکر ایڑی پیچھے کر، تجھے نہیں پتا میں سلیمان کی تقریر سن کر یہاں بیٹھا ہوا. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ. اب سمجھ آئی کہ یہ مخبت اگر ہونے پہ آ جائے تو سانپ ہی ہو جائے. مجھے بڑا مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مخبت اگر ہونے پہ آ جائے تو سانپ کا بچہ ہو جائے. یار محمد کی محبت اگر ملنے پہ آ جائے تو سانپ کے بچے کو مل جائے، نہ ملنے پہ آئے تو بندے کا پتر بھی محروم رہ جاتا ہے. جوانوں آیت پوری ہو گئی ہے، اب آپ اجازت دیں تو اگلی شروع کروں. 5 آیتیں اسی طرح پڑھ کے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. مجھے آپ سے تقریر کوئی نہیں کرنی، صرف یہ بتانا ہے قربانی قبول کس کی ہے. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جس کے وجود میں اللہ کی فرما برداری آ جائے قربانی قبول ہے. جس کے وجود میں شریعہ ختم ہو جائے، عاجزی آ جائے، قربانی قبول ہے.
جس کے وجود میں مصطفیٰ کے پیار کا جنون آ جائے. قربانی قبول ہے. اگر یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے پڑھنا شروع کروں. اس کیا کرنا ہے؟ مولانا داڑھی بھی ہے, سر پہ پرنا بھی ہے, اور قرآن کے لیے بولے بھی نہیں ہو. ایک دفعہ پھر سے سارے سبحان اللہ کہو یار. جی تو میں آگے پڑھتا ہوں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. واہ, مالک فرماتا ہے قرآن پڑھا جائے مومن کے سامنے اور اس کے دل کو کچھ نہ ہو تو پھر مومن تو نہیں نہ بیٹھا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کا دل بدل جاتا ہے. جس کا دل بدل جائے سمجھو قربانی قبول. میں کیسے آگے چلوں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ, یہ قرآن میں پہاڑوں پر بھیجوں تو پہاڑ پھٹ سکتے ہیں. وہ کیسا مومن ہے جسے قرآن سن کے اثر نہیں ہو رہا. اب جس کا قرآن سن کے دل کانپتا ہے سمجھے قربت. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے. اللہ فرماتا ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے نا, صبر آ جائے نا, جس کے وجود میں صبر آ جائے نا, جس کے وجود میں صبر آ جائے. نہیں آیا مزہ؟ جس کے وجود میں صبر آ جائے. مالک فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, 126 نمبر آیت ہے مولا, 126 نمبر آیت ہے, سورہ نحل ہے, 16 نمبر سورہ ہے اور 126 نمبر آیت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. آپ چپ بیٹھو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی. اللہ فرماندا ہے تانوں کو ٹینشن دے تے اودے کولوں بدلا لو جنی تکلیف دتی تو. اللہ تم کھلی چھٹی دینا پیا سانوں تے ویر ہی بڑے نے ساڈے تے. مالک فرماندا ہے آیت دینا پڑھو وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. چھڈ بدلے لینا صبر دا ول سکھ لے, جیڑا صبر کرے اودے لئی تے خیر ہی خیر ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جیڑا یرا واللہ یحب الصابرین, سورہ آل عمران 146 نمبر آیت ہے. خبردار جو صبر کرے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. جو صبر کرے وہ. اچھا بھائی ٹھہرو ذرا, میں آل عمران پڑھ رہا ہوں, 3 نمبر سورہ ہے, 120 نمبر آیت پڑھو. ان تمسکم حسنۃ تسؤہم. شاباش بیٹا, شاباش بیٹا, آپ حافظ ہیں, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے. جی, ان تمسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. سبحان اللہ کہو یار. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. پھر سبحان اللہ کہو بھائی. جی جی. وَإِن, آگے جی چلو جی پڑھو. تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے. اللہ فرماندا ہے آگ لگ دی ہے شریکاں نو جے تانوں کو فائدہ پہنچے. پھر جی, اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو. راضی ہوندا ہے شریکا جے تہاڈا کوئی نقصان ہو جائے. پھر جی, اور اگر صبر اور پرہیزگاری اور کیے جے رہو. تسی صبر دا وال سکھ لو, شریکا ٹل بھی مار چھڈے تہاڈا وال بھی ڈینگا نہیں ہو پیا ہے. مولانا ترجمہ غلط ہے, یہی ہے ترجمہ. اچھا مجھے 125 نمبر آیت پڑھا دے, 125 اسی سورہ سے 125 نمبر. بلا ان تشبروا وتتقوا ویاتکم من فورہم ھذا یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین. سبحان اللہ کہو. ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی کرو. اور جے تانوں صبر آ جائے, جے تانوں صبر آ جائے, جے تانوں صبر آ جائے. جی پھر جی, اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے اور دشمن پوری طاقت نال تواڈے تے حملہ بھی کر چھڈن نا, تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے. اور میں فرشتیاں نو آکھاں گا تسبیحاں چھڈو, اے صبر والیاں دی کنڈ نہیں لگنی چاہیے. کی
کی گل پہ قربانی قبول ہے کدی جنوں صبر آ جائے. اب سارے بولو جنوں او دی قربانی, جنوں مصطفیٰ دے پیار دا جنون آ جائے او دی قربانی, جدی تونے چو شریعہ نکل جائے او دی قربانی, بول دے نہیں پہ او دی قربانی, جنوں اللہ دی فرما برداری مل جائے او دی قربانی. اور منوں شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی یاد آ گئے. بول گئے اگر ایک گل لیتے بول گئے یار. منوں میرے پیر نظام الدین دا خلیفہ یاد آ ہے. نہیں میں پڑھ سکتا صبر کی میں تو انہوں سمجھا لوا نہیں مزہ پیا ہوندہ یار جنہوں قرآن دا جنہ پیارے اٹھا اچھی سبحان اللہ کے ذرا ہے. شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی تشریف فرمانے حضرت خواجہ نظام الدین نے پھر تے پگ بن چھڑی تے پگ بن کے فرمانے نے نصیر الدین جی آقا اے فلانے علاقے چلا جا اتھے علم تصوف بلند کرنے فقیری دا علم بلند کرنے تے میرے نا اللہ پاک دی دین دی ترویج کرنی ہے تبلیغ کرنی ہے. آستانہ بن گیا. ایک مرید آیا شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا بیٹا شام نو ایک دیوا بالنا تیری ڈیوٹی ہے. دوسرا مرید ہویا فرمایا دوسرا دیوا بالیا جی. تیسرا مرید تیسرا دیوا. 100 مرید 100 دیوے. 1000 مرید 1000 دیوے. ہزاراں دیوے فقیر دی چوبی تھی رات دے بلدے. کیوں بلدے نہیں؟ تاکہ دوروں مسافران کو پتہ لگ جائے جدہ کوئی آسرا نہیں وہ فقیر دے بوے تے آ جائے لنگر چلتا ہے. بادشاہ وقت کے کان بھرے گئے کہ تو بادشاہ ہے تیرا مال سارا دن جڑا ساری رات ستا رہنا ہے اور گمراہی دے اندر ستا رہنا ہے. وہ فقیر ہے وہ دی جگی ساری رات نور نہ روشن ہے تے لوگ ساری رات لنگر کر دینے ساری رات دین دا سلسلہ پہ چلتا ہے خدمت خلق پہ چل دی وہ تے تیری شاہی تے قبضہ کر جائے گا. بادشاہ نے صبح آرڈیننس جاری کیا خبردار تیل مہنگا کر خبردار تیل نہیں ملے گا. نصیر الدین کے مریدوں کو اگر تیل دو گے میں گردن اڑا دوں گا. صبح خلفاء تیل لین نکلے نے کدھروں تیل نہیں لبا واپس آ گئے. شام نو دیوے کٹ بلے. خواجہ نظام کے خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی ڈیرے پر آئے. روشنی کم نظر آئی. فرمایا بیلیو دیوے کیوں نہیں باندھے؟ حضور بادشاہ نے تیل بند کر دیتا ہے. اس رکھیا اگر کسی تیل دیتا میں گردن اڑا دیں گا. نصیر الدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرماتے ہیں وہ کی سمجھدا ہے اے روشنیاں فقیراں دے ڈیریاں تے او دے تیل نال پیاں بندیاں نے انہوں کسی نہیں دسیا ساڈا کنیکشن ساڈے پیر نے مدینے لایا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی جس کے وجود میں صبر آ جائے قربانی قبول ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. جس کے وجود یوسف پھر تیرے پراواں چنگی تے نہیں میں کی تھی. مالک بڑا ماریا نے مار کے مردہ سمجھ کے سٹ گئے. پھر آ کے کوٹے سکے بیچ دیتا. ساری رات میری خوب گزر گئی. عزیز مصر میری جوانی زلیخا دے آنکھیں لگ کے ساری جیل اچ کڑا دیتی. بڑا ظلم کی تھا. مالک 12 نمبر سورہ کی 90 نمبر آیت میں جناب یوسف سے فرماتا ہے وَيَشْبِرْ یوسف تو صبر نہ چھڑیں. وَيَشْبِرْ یوسف تو صبر نہ چھڑیں. آپ چپ ہیں میں کیسے آگے چلوں؟ مزہ نہیں آ رہا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ وَيَشْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف صبر نہ چھڑی. جیڑا صبر کرے اللہ دے بدلے آپ لیتا ہے. یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گے. زلیخا تیرے نام دیا تسبیحاں کٹے گی. برا تیرے کلوں کنک مانگتے پھرن گے. سارے برا ماں پیو دے نال کھڑا کر کے تینوں سجدہ کرا کے اللہ زمانے نو دسے گا زمانے والوں اللہ صبر والوں کی یوں قدر کیا کرتا ہے. اور میرے بچوں جس کے وجود میں صبر آ جائے قربانی قبول ہے. اوے میرے بچوں جس کے وجود میں صبر آ جائے قربانی قبول ہے. اور نہیں ہوں میں آگے چل سکتا. جس کے وجود میں صبر آ جائے قربانی قبول ہے.
اور رات کے 2 بجے ہون اے سی چلتا ہوئے، لاکھ سوا لاکھ کا موبائل ہوئے، انٹرنیٹ چلتا ہوئے، جوانی وجود تے پوری ہوئے تے بند کمرے دے اندر لیٹا ہویا نوجوان اگر ننگیاں عورتاں نہیں ویکھدا، مجرے نہیں ویکھدا، پھر صبر ہی کر دینا پیا تے جنوں صبر آ جائے وہ دی قربانی قبول۔ تھوڑا سا اب تھوڑا سا آگے چلیں جی، اگر اجازت ہے تو تھوڑا آگے چلیں۔ آپ سن رہے ہیں جی قرآن پاک؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، سب تو پہلا اللہ دی فرما برداری، بولے نہیں جی سارے بندے، سارے بولو جی، سب تو پہلا۔ اس کو بعد جناب گردن سریا، آکڑ بولو نا، تو لے کے تھلے ویکھاں تیرے جسے ولے ویکھاں، کیڑی شہدی ماں نہیں بندیا کی ہے تیرے بلے ویکھاں۔ آپ چپ رہ گئے ہیں یار، میں عرض کر رہا ہوں آکڑ ختم، اس کے بعد حضور کی محبت کا جنون، حضور کی محبت کا جنون، اس کے بعد قرآن سن کے دل کا کانپنا، اس کے بعد صبر، جسے صبر کا وال آ جائے اس کی قربان مالک، پھر وہ لگے چلی تھکتے نہیں گئے جی، کتنے آ گئے ہیں جناب؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے جی، کتنے آ گئے ہیں؟ کنیاں آیتاں ہو گئی ہیں نے؟ ایک تیسری تے آنا جی، پریشان نہ ہو 2 اور پڑھ کے تھوڑے کوئی اجازت لے لگا، 5 تے سن لو، 5 تن پاک دے نام دیاں۔ اچھا جی، والمقیم الصلاۃ جی، اور نماز قائم رکھنے والا۔ مالک فرماندہ ہے ایک کٹا کر کے تو کی سمجھنا جان چھٹ گئی، مدرسہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ نماز 5 گانا جی تیری زندگی وچ آ جائے نا، نمازاں 5 پوریاں آ جانا، پھر شک نہ کریں قربانی قبول۔ اب میرا دل کرتا ہے میں سورہ نور پڑھوں، 24واں سورہ ہے، اور اب میرا دل کرتا ہے میں 37 نمبر آیت پڑھوں۔ آپ بیٹا کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ سٹیج پہ بیٹھ کر ادھر ادھر جاولیاں مار رہے ہیں آپ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں، 24واں سورہ ہے، اور میں 37 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجالن 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 رجالن، نہیں پڑھنا آگے، رجالن جی قبلہ، رجالن وہ مرد، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک جدیاں مچھاں ہونو مرد نا، اور فرمایا خرگوش دیاں مچھاں وڈیاں نے۔ مالک جڑا 5-6 بال جم لوے مرد نا، فرمایا پھر کتیا چوکھے بال جم دیے۔ مالک سے مرد کون ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، سبحان اللہ۔ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ اللہ فرماتا ہے وڈا سارا بزنس ہوئے تے خرباں دا بزنس چلتا ہوئے تے اذان ہو جائے نا، تے جنہوں بزنس نماز تو ڈک نہ سکے، اللہ انہوں ہی مرد آندہ ہے۔ اون جڑا مرد بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو، معاف کرے جی مرد ہوئی ہے جدی ایک نہ چھٹے، تے جدی ایک نہ چھٹے وہ سمجھے میرا بکرا قبول ہو گیا ہے۔ مجھے رومی یاد آ رہے ہیں، جلال الدین رومی یاد آ رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں یاد آ رہے، مصنوعی سے بھی یاد آ رہے، بھول گئی، آگے چلیں کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آپ وقت ضائع کرتے ہیں، آپ وقت ضائع کرتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے امام زین العابدین یاد آ گئے، امام حسین کے بیٹے یاد آ گئے۔ اور مولانا جب مجھ سے ٹھیک ہو گئی ہیں تو آپ میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں، ہاتھ نیچے کریں، میری طرف دیکھیں، میں کھڑا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت امام زین العابدین مصلی پر ہیں، اور گھر ہے، اور نفل پڑھ رہے ہیں، اور نفلی نماز ہے، اور چھوٹا سا شہزادہ ہے، اور کھیلتا کھیلتا کنویں میں جا گرا ہے، خوہ میں جا ڈگ گیا ہے، رولا پہ گیا، امام باقر خوہ میں ڈگ پہنے، 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 سید خوہ بھی ڈگ گیا ہے۔ بندیاں بڑی کوشش کیتی ہے کڑ لئیے پر کڑ نہیں سکے، رولا پیائے شہزادہ خوہ بھی ڈگ گیا ہے۔
اندر باپ نے کان نے آواز پہ بھی گئی ہے پھر بھی سلام نہیں پھیریا. نفل چل دے رہے, جدوں کدی نفل پورے ہوئے نے نا تے پھر چھڑ کے مصلا نہیں چھڑیا, اتھے ہی بہ کے دعا مانگ کے نا خشوع تے خضوع نال پوری توجہ نال دعا مانگ کے رو کے نا تے پھر مصلا چھڑ کے دروازہ کھولے نا تے بندیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور تہاڈا پتر تے شہید ہو گیا, چھوٹا جہا سید خوہ وچ جا کے شہید ہو گیا, ڈگ پیا خوہ وچ تے شہید ہو گیا. امام زین العابدین فرماندے نے بیلیو راہ چھڈو, جدو راہ چھڈیا نا خوہ دے کنارے تے جا کے نا خوہ وچ باں ودا کے فرماندے نے باکر ہاتھ باہر کر. اندروں امام باکر نے ہاتھ باہر کڈیا, پتر دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے اپنے باہر پتر کڈیا. بندے قریب آ کے ویندے نے امام باکر دے کپڑے وچوں پانی نہیں دھوڑ نکل دیے. نیڑے ہو کے پوچھتے نے سیدے کیے, آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا, انہیں میرے ولوں منہ نہیں موڑیا. تہاڈا کی خیال ہے بکرے نال جان چھٹنی ہے؟ یہ بکرے ادو قبول نے جدو نماز پوری ہو جائے. ٹھنڈا پہ بول دیو, میں تسلی دے دیو تو ہم سمجھ آ گئی یہ گل دی. جدی زندگی چ نماز 5 گانا آ جائے وہ شک نہ کرے, تسلی رکھے وہ قربانی قبول ہے. جنہوں نماز 5 گانا دا حیا نہیں, ان پتہ ہی نہیں اذان کدوں یہ تو نماز کدوں لنگ گئی ہے. وہ ایویں حاضری پا گیا ہے, اٹینڈنس لوا گیا ہے. قربانی قبول ہو دی ہے جدی نماز پوری ہو جائے. یار مجھے اجازت دیتے میں آگے پڑھوں؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, سبحان اللہ, اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. مالک فرماندہ ہے صرف بکرا نہیں ونڈنا, جے تو قربانی دی قبولیت چاہنے نا پھر میں تینوں جو عطا کیتا ہے نا, اگر وہ میرے نام تے ونڈتا رہے نا تے جنہوں ونڈن دی عادت پہ جائے نا وہ دی قبول ہے. جنہوں ونڈن دی عادت پہ جائے وہ دی, بولے نہیں سارے, وہ دی. لو جناب ہون اجازت دیو تے ایک قائد پھر پوری ہو گئی جی, ہون اگلی شروع کر لی. کوئی سنی بیٹھا ہے, کوئی شیعہ بیٹھا ہے, کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے. قرآن تے سمجھا جی نا سارے, جنہوں قرآن نہ جنہ پیار ہے اڈا اچھی سبحان اللہ کہنا. لیکن میں نے جان بوجھ کے تو بور کرنا لی تقریر شروع کیتی ہے تے میں صاحب پہ لانا کہ میرا زور ہو چلے ہے تے تسی بور نہیں ہوندے پے, جویں آئے تگے چل دیئے اومیں تھوڑا ایمان ود ہے پیا. چلو میں آگے پڑھنا. والبدنا, مولانا والبدنا جعلناہا لکم من شائر اللہ, اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. اللہ فرماتا ہے قربانی دا جانور تیرے ویڑے آیا نا, انہوں ایویں ڈنگر نہ سمجھیں, وہ میری نشانی. ہائے ہائے میں نہیں آگے چل سکتا یار. استاد جی ایک باری پھر پڑھو, شاید کو میں غلطی لگ گئی ہے. اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. مالک فرماتا ہے تواڈے گھر سارا سال مجھاں بجیاں نے, سارا سال کٹے بجے نے, سارا سال گاواں بجیاں نے, کدی کسے گاں نوں پیار نال مہندی لائی جی نہیں, کدی کسے کٹے نوں سواریا جی نہیں, کدی کسے جانور نال انج پیار کیتا جی مالکا نہیں. تے فرمایا تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی, اے جڑا تسی لے کے آوندے ہو نا اے میری نشانی ہے, میں نہیں اگے چلنا جناب. اے بندے ایویں نہیں انہاں نوں مہندیاں لاندے پھردے تے انہاں تے چادراں پاندے پھردے, انہاں نوں کنگرو پواندے پھردے, انہاں نوں تھمن جے لاندے پھردے. اللہ پہ فرماندا ہے اے میری نشانی ہے. نہیں میں آگے چلنا بیٹا, تو چپ کر کے بیٹھا یار. اوے ابراہیم پاک والا دمبا جڑا حضرت شاہ صاحب بیان کر کے گئے نے, میں وہ دی گل نہیں کرتا پیا. اللہ دی قسمیں اے آیت پہ آندی ہے وہ دمبا نہیں, جیڑا تواڈے گھر آیا ہے نا وہ میری نشانی ہے. او میری, بولے نہیں سارے, او میری. اللہ پھر کی کریے, میں ذرا اس تو پچھلی آیت پڑھ لیں دیو کی کریے. ذالکا ومن یعظم, میں مولانا میں 32 نمبر آیت پڑھو. ذالکا بات یہ نہیں اجے نہیں, ذالکا جی ذالکا
بات یہ ہے انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، اور میں اللہ پہ فرماندہ ہے گالے وے سو آپ پہ آکھے جے پنجابی چ بولو تے ہن میں پنجابی پہ کرنا گالے وے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے. اللہ فرماندہ ہے گالے وے جنہوں میں اپنی نشانی کہہ چھڑا نا او دی پھر عزت ضرور کرے آجی. میں بڑا مزہ آیا، آج سمجھ آنی ہے قربانی کی دی قبول ہے، آج سمجھ آنی ہے قربانی کی دی قبول ہے. مالک نے فرماندہ ہے جنہوں میں اپنی نشانی کہہ چھڑا بھئی گالے وے او دی عزت ضرور کرے آجی. نہیں میں آگے چلنا، جنہوں میں اپنی نشانی کہہ چھڑا او دی عزت ضرور کرے آجی. میں نو چاش آئے گا کہ میں اگلا جملہ پڑھنا ہے، جنہوں میں اپنی نشانی کہہ چھڑا او دی عزت ضرور کرے آجی. اللہ تو ساڑھے کلو لیلیاں دی عزت چاہنے، پیڑ دے لیلے دی عزت کریے، چھترے دی بکرے دی عزت کریے. مالک فرماندہ ہے گل ڈنگران دی نہیں ہوئے 10 دن بعد نہ اینا جانوراں اپنی جان منو دے چھڑنی ہے. ڈنگر بھی ہوئے تے 10 دن بعد اپنی جان میرے نامے لاوے نا تے میں او دی بھی عزت چاہنا. رنگیلا شاہ ہوئے تے ساری عمر میرے نامے لا گیا ہوئے. ٹھنڈا بولے ہو جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا. یہ دا مطلب ہے ایتھے آگے سمجھ آئیے جنہوں نور محمد مہاروی دی عزت آ جائے قربانی قبول ہے. جنہوں سمجھ آئیے اچھی آخو سبحان اللہ. جنہوں قبلہ عالم دا حیا آ جائے قربانی قبول ہے. نہیں مزہ پہ آندہ جنہوں پیر پٹھان دا حیا آ جائے قربانی قبول ہے. جنہوں داتا علی حجویری دا حیا آ جائے قربانی قبول ہے. جنہوں پاک پتن والے بابا فرید دا حیا آ جائے قربانی قبول ہے. چلو ہن میں آگے پڑھنا. مالک فرمایا فیہا خیرو، فیہا خیرو، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تمہارے لیے اس میں برکت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے. مالک فرماندہ ہے ڈنگر چھڑ کے جاؤ یہ نہیں خیر، حالات جہو جے نے مول لے لو خیر ہے. بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، بہت 14,000 لگا جی پٹرول آؤں گا. بہت مہنگائی، بہت مہنگائی. دنیا پریشان ہے مہنگائی تو پریشان ہے. مہنگائی بہت، مہنگائی بہت، بہت مہنگائی ہے. ایک ملنگ چوک اچھ نچدا ہے، بندے پریشان ہو کے اندر ساڑھے لالے چوٹ گئے نے، ساڑھے تارے نظر آ رہے تھے نہیں تو نچنا گیا. اور سکھیا پریشان ہوئے جدہ ہاتھ تو خزانے تے بھی جڑا مک جاندہ ہے. آئے جڑا اس ملانگ دے نال بیٹھے وہ چپ نہیں سی رہ سکتا یار. اور پریشان ہوئے دنیا داران دے خزانے تک جدہ ہاتھ تھے نا، جدے خزانے مک جاندے نے جدہ ہاتھ ہوتے ہوئے وہ پریشان ہوئے. رب نے ساڑھا ہاتھ مدینے دے خزانے دے پایا جڑا مک نہیں سکتا. بھی جاگ دے ہو پہ ان میں آگے پڑھا جدہ دل کرتا میں آگے پڑھا اونچیا کو سبحان اللہ. اچھا یا اللہ پھر فرمایا فیہا خیر فاشکر اسم اللہ علی شواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا. تو اسی قربانی قبول کروانی ہے جی، کروانی ہے جی، حکم کرو جی کی کریے. تو ان پر اللہ کا نام لو، اللہ دا نام لینا جی. ایک پاؤں نہیں آگے نہیں چلنا قبلہ، اللہ دا نام لینا جی. دیکھو اذان دعاں گا میں اللہ، کلہ میرا نام نہیں آئے گا، نال مصطفیٰ دا بھی آئے گا. نماز پڑھاں گا میں اللہ کو اڈکو، کلہ میرا نام نہیں آئے گا، نال مصطفیٰ دا بھی آئے گا. اسلام دے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں آئے گی جتھے رب دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام نہ آیا ہوئے. لیکن گل سنو جی اللہ جی، یہ جدو چھری پھرو نہ پھڑ لو نا تے پھر محمد بادشاہ دا نام نہ لیا جی. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر آنا چھریاں پھر جاننا بالاں تے
بالاں تے چھریاں پھر جان تے نبی ہاتھ لا چھڑنا تے پھریاں چھریاں والے بال اٹھ پیندے نے محمد دا نام چھری تے نہ لیا جائے اے جنہیں سمجھ آ گئی ہے میں انہوں سبحان اللہ آتا ہے اور جنہیں نہیں سمجھ آئی میرے ہاتھ قرآن ہے اسماعیل ایویں نہیں بچے حضرت شاہ صاحب دس کے گئے نے اسماعیل بچ گئے نے اگلی گل میں نلائق دسنا بچ کیوں گئے سن نہیں دستا پیا چھڑو پڑا نہیں پہ دستا رہن دیو ٹھنڈا بھول دیو پہ اگلی گل میں منت کرنا اسماعیل بچ کیوں گئے سن چل پیندی اسماعیل تے چھری جے اسماعیل دی پشت محمد دا نور نہ ہوندا تے ہن سمجھ آئی جی اللہ دا نام لینا چھری تے اے جنوں سمجھ آ گئی انہوں میں داد دینا جنہوں نہیں سمجھ آئی چھری تے نبی دا نام نہیں لینا چھری تے اللہ دا نام لینا ہے چلو جی اچھا جی اللہ دا نام لینا پھر کی کریے جی ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے پھر جب ایک کی کروٹیں گر جائیں اللہ فرماندہ ہے ٹہ جائے نا تیرا ڈنگر جدوں انہیں اس کو آسان جمع نہیں ہو سکتا پنجابی سے استاد جی انجی جدوں تیرا ڈنگر ٹہ تو وینا تو ان میں سے نہیں مولانا ابھی جدوں تیرا ڈنگر ٹہ جائے نا تو پھر تیرا دل کرے کہ یہ قبول ہو جائے اللہ پھر میں کی کرا فَقُلُوا مِنْهَا جی تو ان میں سے خود کھاؤ خود کون کمرہ بند کر کے کلا سارا ڈنگر لے کے کھا جاؤں اللہ فرماتا ہے تینوں خود دی سمجھ نہیں آئی تیرا خود تیرے پورے ٹبر نال پورا ہوندہ ہے کار کٹھیاں پہنا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کار ہوئے کٹھے پرہا سارے کار سورے بھی کٹھے تے پیکے بھی سادھ ویڑے ویچ تے بنا ڈیش کے سامنے رکھ میں قبول کران جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا جنہوں نہیں سمجھ آئی اچھا یا اللہ پھر ان میں آگے پڑھا جی تھاکتے نہیں گئے پریشان تے نہیں ہو گئے وہ کنے بجے شروع ہوئی تھی گل 12:06 تے گل شروع ہوئی 1:06 ہو گئے نے اجے تقریباً 2 کو آیتاں باقی ہیں جی نہیں جاری نہیں میں رکھنا میں چلے ہاں میرا ٹائم پورا ہو گیا ہوں میں چلنا نہیں یہ نہیں گل ہے میں ٹیپ ریکارڈر لگا سا نہیں ہون اگر تسی پڑھوانا چاہتے ہو تو میں پڑھ دیاں گا ویسے نہیں ہون اوور ٹائم تے پھر ڈبل ہوندہ جے نا ماشاءاللہ نہیں نعرہ پتہ کتوں ہے وارث شاہ دے پنڈوں آیا نعرہ اوہ اللہ دی قسمیں وارث شاہ دے پنڈوں نعرہ آیا جی وہ جنڈیالے شیر خان تو نعرہ آیا تھے حاصل پور کا جواب اٹھ کے کھڑے ہو کے طرف سنائے جی میں بھی کہا حاصل پور بندے یار قرآن پاک ہی چھڑ گئے اڈے اڈے لمبے جلسے کرا چھڑے نے قرآن ہی پڑھ دے 6 گھنٹے دیاں تقریراں کر چھڑیاں نے آئے تک بھی نہیں لیندے فیس 6 دے اندر ڈیفینس دے اندر گیریٹن یونیورسٹی دے اندر ہون ایم فل دا تھیسس پہ چل دا ہے ایسا پروو ہو گیا ہے سناپسس اور وہ دا تھیسس ریسرچ ورک میرا چل دا ہے پہ وڈے شاہ اور اندہ پی ایچ ڈی دا ریسرچ ورک چل دا ہے پہ پی ایچ ڈی دیا کتاباں کروں چکنے ہیں ایتھے کانڈتے رکھنے ہیں اگر 1500 چاہیے دے سی یونیورسٹی پڑھ کے ان 6000 لگتا ہے اور گھڑی دے پٹرول دی گل پہ کرنا تُسی کیوں پریشان ہو گئے اگر لوروں آن جان کوئی رہا 1500 ہو جاندہ سی ان 6000 پہ لگتا ہے یونیورسٹی آن جاندہ لیکن پی ایچ ڈی دیا کتاباں بھی ایتھے رکھنے ہیں ایتھے کانڈ تے لد کے نا یونیورسٹی بڑھ جانے ہیں ایم فل دیا کتاباں بھی ایتھے ایم اے کیتا ہو دیا کتاباں بھی ایتھے دوجہ ایم اے کیتا ہے دیا کتاباں بھی ایتھے میڈیکل کیتا ہو دیا کتاباں بھی ایتھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیتی ہو دیا کتاباں بھی ایتھے
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਐਫਏ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਕੋ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਜਸ਼ਨ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ PhD ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲੋ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਦਵੇ ਜਦੋਂ خود کھاؤ, خود سمجھ آ گئی ہے یا اللہ پھر فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ, اور صبر سے بیٹھنے والے انہوں نے کھلاؤ. صبر سے قانعہ, قناعت پسند لوگ. اوے میری ویکھ, اوے میری اکھ چک پاؤ, اوے میرے بیلیو. اللہ اس شاید دینا لفظ پہ فرماندہ ہے وہ چٹے کپڑے پان والے جڑے قربانی نہیں کر سکے مہنگائی دی وجہ تو, لیکن سفید پوش نے منگ نہیں سکتے, مر سکتے نے, لیکن کنڈیاں لا کے کر بیٹھے نے, تے بچے بھی پریشان نے, تے ماں باپ بھی پریشان نے کہ وڈی عید والے دن بھی بازاروں سبزی لین جائیے تے شہر کی آکھے گا. کریم رب پہ فرماندہ ہے میرا محمد بادشاہ اپنی امت نو آخ فریجہ نام پر آ جی نہ کرو, میں نہیں آگے چل سکتا یار. میں پھر آکھن لگا ایویں فریجہ نام پر آ جی. وہ چٹے کپڑیاں والے جڑے کار پریشان نے نا, ایک ہانڈی بنا کے انہاں دے کار کل چھڑو نا تے میں قربانی قبول ضرور کرنا. اے حضرت بلے شاہ یاد آ گئے نہیں تھے, حضرت بلے شاہ یاد آ گئے نہیں تھے. حضرت بلے شاہ نے قرآن دی اسے آیت نو پڑھ کے مریداں نو آکھیا سی جاؤ اے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی آندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, تم پہ اچھا نہیں پڑھتا تسی چپ بیٹھے, نہیں پہ پڑھتا جدو تہاڈا نہیں پہ دل کردا, نہیں پہ پڑھتا یار, نہیں جس جوان دا دل کردا سن لواں اونچی آکھو سبحان اللہ. حضرت بلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو, نمازاں نیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, تم پہ کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نوی تے دسو یہ کی کیتی جاندے ہو. چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, بابا فرید یاد آ گئے؟ نہیں نہیں نہیں, کوئی نہیں یاد ہے, نہیں یاد ہے, رستے میں سے گھر جا کے سے نہیں پڑھ سکتا یار, میں ٹھنڈے مجمے میں نہیں پڑھ سکتا. مولانا چھوٹے مولانا آپ آگے چل. اطعم القانع, اور صبر سے بیٹھنے والے, قناعت کرنے والوں کو ہانڈی بیچ, جو نہیں قربانی کر سکے انہیں لنگر بیچ. والمعتر, اور مانگنے والے. اللہ اللہ فرماتا ہے جڑا شاپر لے کے تیرے بوئے تے کھلو گیا تم کی سمجھنا ایویں آ گیا مالک میں کی کراں, فرمایا اینا کھی موک گیا ٹر جا. اوے ٹھنڈا بولے ہو, اے نہیں آکھنا موک گیا ہے, ونڈیا گیا ہے, ٹر جا. کھول اتلا خانہ فرج دا, جڑا اپنے بالا لی رکھے ہی انہوں دے چھڑ میں قربانی قبول کرا. مجھے شاہ نصیر الدین چراغ دل بھی یاد آتا, پیر سن نا, پیروں میں مجھے گلاں ہوندی ہیں,
پیر سن نا تے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نظام الدین اولیاء دے خلیفہ نے تے فرماندے نے دن کدو چڑھدا ہے روشنی کدو آندی ہے لو کدو لگدی ہے ایک اٹھیا جی جدو سورج نکلے فرمایا بہ جا دوجا اٹھیا جی جدو سفید دھاگا کالے دھاگے تو جدا ہو جائے فرمایا بہ جا ایک اٹھیا جی جدو درختاں دے پیچھوں نور نکلے ادو اور فرمایا بہ جا اور لو کدو لگدی ہے روشنی کدو لگدی ہے دن کدو ہوندا ہے ان مریدہ قدم تے ہاتھ لا کے کہ مرشد دسو بھی کدو ہوندا ہے آپ نے فرمایا سامنے بیٹھے ہوئے ضرورت مند نو بغیر بولن تو دا چہرہ پڑھ کے جدو تانوں اونوں بغیر آکھن تو سمجھ آ جائے نا اونوں کی چاہیے پھر سمجھو لو لگ گئی ہے ہائے ہائے جن سمجھ آ گئی یہ چپ کے میں بیٹھا ہے نہیں مجھے مزہ نہیں آیا جنہوں سمجھ آئی اچھی ہے خوش بخت اللہ اچھا لہجہ متکلم میں مطلب پر غور کرنا ہے آپ نے قدرت کے اگلے جملے پر غور کرنا ہے پچھلا جملہ سمجھ آ گیا ہے کہ خود کھاؤ خود کون ہے سارا ٹبر من بڑا مزہ ہونا ہے یار من بڑا مزہ ہونا ہے ایک کتنے کو آ گیا اچھا ایک آیت باقی استاد جی ایک آیت باقی پڑھنی ہے نا اگلی بھی پڑھنی اور کدو روز ہونا ہے میں ہونا کدی کدی تے پھس دے ہو گئے ایک اور لے لو اے ایسا نہیں قرآن پاک تراویاں واسطے رکھ چھڑے ہے ان تقریر اچ کنے پڑھنے یار میں کی عرض پہ کرتا تھا اللہ فرماندا ہے کذالک سخرناہا لکم واللہ ذرا بڑے پیار کے ساتھ نا بڑے پیار ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا اللہ فرماندا ہے ایسے لئی میں ڈنگر تیرے تابعہ دار کی تیسن کے تو ایتھے ونڈ لے کذالک اسی طرح اس لیے ہم نے یہ جانور تیرے تابعہ دار کیے اچھا پروردگار پھر قربانی قبول ہے فرمایا نہیں اجے نہیں مولانا چھوٹے مولانا آپ طالب علم ہیں آپ بڑے اچھے عالم ہیں میری طرف دیکھیں مالک فرماتا ہے لعلکم تشکرون میرا حبیب جدو تیری امت نو شکر دا وال آ جائے نا شکر کرنا آ جائے نا پھر سمجھ لیں ڈنگر قبول ہو گیا ہے استاد جی 14-15 موضوعات الگ الگ موضوع پھیل رہے ہیں ہم پڑھ نہیں رہے کچھ بھی صبر نہیں پڑھ رہے شکر نہیں پڑھ رہے شاعر اللہ نہیں پڑھ رہے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہم نماز پہ نہیں فوکس کر کسی بات پہ ہم رک نہیں رہے یہ 14-15 خطابات بنتے ہیں جب اس کو کیا جائے تو پوری کتاب لکھی جاتی ہے اس پہ ان میں اجازت دیو ہوتے آیت پوری ہو گئی جیتے ان میں اگلی پڑھ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اللہ فرماتا ہے منو کو گوشت شب پر کر لیا جی یار جی میں ترجمہ غلط پہ کرنا تو منو بٹھا دیو میں بہ جانا مالک پہ فرماتا ہے منو تے گوشت نہیں نہ پہنچیا پروردگار پھر وَلَا دِمَاؤُهَا نہ ان کے خون کوئی پرابلم جی خیر ہے جی میں تو خون نہیں نہ پہنچیا مالک تے پھر فرمایا میں پتہ قربانی کیوں کرائی تھی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ہاں تمہاری پرہیزگاری متقی ہو جاؤ متقی جدو تسی متقی ہو گئے نا متقی تقوی آ گیا پتر تسی کدھر دیندے ہو جدو تواڈے وچ تقوی آ گیا نا تقوی بیٹا حافظ صاحب آپ کھڑے مجھے سورہ شمس پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والشمس
اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو سورج کی قسم ہے، مجھ اللہ کو سورج کی قسم ہے، اور وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم ہے۔ آگے جی والقمری مجھ اللہ کو چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا مجھ اللہ کو چاند کے سورج کے پیچھے آنے کی قسم ہے، والنہاری مجھ اللہ کو دن کی قسم ہے، اذا جلاہا مجھ اللہ کو دن کے چمکنے کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، واللیلی مجھ اللہ کو رات کی قسم ہے، مجھ اللہ کو قسم ہے، مجھ اللہ کو قسم ہے۔ جاؤ اے اثر پر والوں، میں نہیں آگے چل سکتا۔ لا میں 90 نمبر ایک کم 90 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ ہے، 5واں سورہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ مومن قسم اٹھائے اور مکر جائے تو میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا، غضب آئے گا، میرا قہر آئے گا۔ تیرے قسم کا یہ مقام ہے، لیکن قسم اگر قبلہ عالم اٹھائے تو، قسم اگر بابا فرید اٹھائے تو، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، قسم اگر داتا علی حجویری اٹھائے تو، قسم اگر غوث العالم اٹھائے تو، قسم اگر مولا علی اٹھائے تو، قسم اگر ابو بکر اٹھائے، چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ قسم اگر مصطفیٰ اٹھائے تو، لیکن یہاں قسم پر قسم پر قسم پر قسم پر قسم پر قسم پر قسم قسم پر قسم قسم پر قسم، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا خدا اٹھا رہا ہے۔ دوبارہ قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاہا مجھ اللہ کو سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم ہے، والقمر اذا تلاہا مجھ اللہ کو چاند کی قسم ہے، اس کے سورج کے پیچھے آنے کی قسم ہے۔ آگے کیا ہے؟ والنہار اذا جلاہا مجھے دن کی قسم ہے، اس کے چمکنے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، اس کے چھانے کی قسم ہے، مجھے آسمان کی قسم ہے، اس کے بنانے کی قسم ہے۔ آپ چپ بیٹھو رہے، تمہیں نہیں پتا قربانی کس کی قبول ہے؟ جی آگے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا مجھے انسان کی قسم، مجھے انسان کی قسم، مجھے انسان کی قسم، اور مجھے میری قسم۔ زمین کے ساتھ اپنی ذات کو نہیں رکھا، آسمان کی قسم اٹھائی، اپنی ذات نہیں ساتھ رکھی، ساری کائنات کی قسمیں اٹھا کر کائنات کے ساتھ اپنی ذات نہیں رکھی۔ کوئی ایسا نفس ہے جس کی قسم وہ اٹھا رہا ہے، وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم ماں کے پیٹ میں پلید تھے، تم نے پیدا ہو کر ماں کو پلید کیا، تمہاری وجہ سے ماں پلید ہو گئی، تم خود پلید تھے، ماں پلید، 41 دن اس کمرے میں نماز نہیں جہاں تم پیدا ہو گئے، لیکن جس کی قسم اللہ اٹھائے، جس کمرے میں وہ پیدا ہو جائے اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہو، سبحان اللہ کو بیٹھ کر، جس کمرے میں کس کی قسم اللہ اٹھا رہے؟ مجھے قرآن کی قسم میری نالائکی کی وجہ سے حاصل پوریوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کس نے قسم اٹھائی؟ میں نے۔ کس کی؟ قرآن کی۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ جس کی قسم میں اٹھاؤں کائنات کی ساری کتابیں اس کی برابری نہیں کر سکتی، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی قسم خدا اٹھائے اس محمد جیسا کوئی کیسے ہو جائے؟ جسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ۔ قربانی کیوں کروائی ہے؟ متقی ہو جاؤ۔ قربانی کیوں کروائی ہے؟ سارے نہیں بولے، بیٹا اونچی بولو۔ قربانی کیوں کروائی ہے؟ اگر متقی نہیں ہوئے تو حاضری لگ گئی ہے، قبول نہیں ہوئی۔ اگر متقی ہو جاؤ تو نشانی مل گئی قبولیت کی۔ یہ متقی کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ حافظ صاحب کی صحت و سلامتی و مدرادی کے لیے سارے سبحان اللہ کو۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا
फजूरहा व तक़वाहा। बुजुर्ग आलिम मेरा खिताब सुन के मेरा सबक सुन रहे हैं, मुझे समाअत करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मौलाना किबला उस्ताद फिरदौसी साहब ज़ीदा शरफ़हू को, मौलाना फिरदौसी साहब बशीर अहमद फिरदौसी साहब ज़ीदा शरफ़हू जैसी शख्सियतें, मैं न्याना था इतना और उन्हें पता था ये उनकी औलाद है, ये खानका नशीन है। इतना सा बच्चा था, बैठकर इतना बड़ा आलिम तकरीर सुनता था, हौसला अफजाई होती थी। इन जैसे बुजुर्गों की हौसला अफजाई आज मुझे यहाँ तक लाई। बुजुर्ग होना अक्षरन बाबा शाही बह जो है रेल गलत पड़ गए हो तो मैं तो टूट गया ना। वजूद में तकवा आ जाए, फालहमहा फजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ने अलहाम किया तुम्हारे वजूद में, एक तकवा और एक फजूर। फजूर तकवे का उलट है, फजूर से लफ्ज़ फाजिर है, फाजिर से लफ्ज़ फजर है। ओए बेटा, ओए काके, फजूर से लफ्ज़ फाजिर है। चेयरमैन, फजूर से लफ्ज़ फाजिर है। आज चिश्ती बाबा जिंदा होता तो उसका दिल खुश होता, ये क्या खिताब हो रहा है। फजूर से लफ्ज़ फाजिर है, फाजिर से लफ्ज़ फजर है। ये फजर क्या है? अगर आपको फजर समझ में आ गया तो तकवा समझ में आ जाएगा, अगर आपको तकवा समझ में आ गया तो कुर्बानी की कबूलियत समझ में आ जाएगी। ये फजर क्या है? वक़्त में गुंजाइश करना यार, ये फजर क्या है? हमारा कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, वरना कुरान में बार बार आ रहा है इन्ना कुरान अल फजरी, लफ्ज़ वल फजरी। फजर तो बार बार आ रहा है लेकिन हमने कुरान को नहीं समझा। फजर क्या है? फजर का माना होता है चीरना, फाड़ना। चूंकि सुबह सुबह फजर आके रात की अंधेरे को चीर कर फाड़ कर दूर करके जुदा करती है, इसलिए इसे फजर कहते हैं। मतलब फजर का माना हुआ चीर कर फाड़ कर दो टुकड़े करके अलग अलग कर देना फजर कहलाता है। अब तकवा इसका उलट होगा। अल्लाह फरमाता है ज़माने वालों, अगर दो फटे हुए रिश्तों को जोड़कर करीब करने की हिम्मत रखो तो मैं तुम्हारा बकरा कबूल करूंगा। मुझे बाबा फरीद याद आ गए। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। जिससे सुनना उसी का सुभान अल्लाह। मुझे बाबा फरीद याद आ गए। मिस्त्री मिस्त्री मुरीद आए और बड़ी मेहनत के साथ तोहफा बनाकर लाया है, और बाप पतन है और बाबा फरीद की दरगाह है और बाबा साहब बैठे हुए हैं और आगे कदम बोशी करके कहने लगा हुजूर गुलाम हूं, मुरीद हूं और ये तोहफा लाया हूं। फरमाया क्या लाया? कैंची लाया हूं। क्या करती है? काटती है, अलग अलग करती है। मुस्कुरा के फरमान लगे ले जा घर, मुझे नहीं चाहिए, आइंदा आ तो सुई बना कर लाना। हम फकीर लोग काट कर जुदा करने नहीं आए, हम जुदा हुए हुओं को सीकर जोड़ने आए हैं। मुझे इजाजत दें तो मैं आगे पढ़ूं। कज़ालिका सखरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। जी, यूं ही इनको तुम्हारे बस में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो। तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह बड़ा है। तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। और तू जिस दिन मान गया ना अल्लाह बड़ा है, उस दिन मैं तेरी छोटी जी कुर्बानी भी कबूल कर लेंगे। तेनू आज तक यही नहीं समझ आई कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह माहदाकुम व बशिरिल मोहसिनीन। तुमको हिदायत फरमाई और ए महबूब खुशखबरी सुनाओ नेकी वालों को। मैं थक गया, मैं खत्म करता हूँ गुफ्तगू को एक आयत अगली पढ़ के, लेकिन आप सुन लें, खुदारा सुन लें। अल्लाह मोहम्मद जी खुशखबरी दो जन्नत की उसे,
اس بندے کو جو ان بندوں کو دے جن کا حق نہیں بنتا، حق نہیں بنتا پھر بھی احسان کرے، حق نہیں بنتا پھر بھی احسان کرے۔ اچھا بھائی سر اٹھاؤ، گفتگو ختم ہو گئی، میں ممبر چھڑن لگا، میں چلیا۔ قربانی بہت ضروری ہے، اللہ دا قرب دے دیے، یہ سی پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ سی جہدے وچ اللہ دی محبت فرما برداری آ جائے او دی قربانی قبول ہے، جدی تون چو شریعہ نکل جائے او دی قربانی قبول ہے، جنوں محمد دی محبت دا جنون نصیب ہو جائے اسی چوک بیٹھے او دی قربانی قبول ہے۔ قرآن سن کے جدا دل کمب جائے نا او دی قربانی قبول ہے۔ مصیبت دے اندر جنوں صبر دا ول آ جائے نا او دی قربانی قبول ہے۔ نماز پنج گانا جدی پختہ ہو جائے، اذان سندے جڑا مصلے تے آ جائے او دی قربانی قبول ہے۔ اللہ دی عطا کردہ نعمتاں نو مزید مخلوق وچ ونڈن والا بن جائے او دی قربانی قبول ہے۔ جنوں قبلہ عالم دا حیا آ جائے نا، خواجہ غلام فرید دا آستانہ تے مرید آئے، دی دی شادی دے اس کی تھی، فرمایا بھی ڈیٹ پوچھ کے نہیں رکھی، نہیں آ سکتا، مصروف ہاں، دعا کراں گا۔ شادی ہو گئی دی جدو دھی پہ کے آئی نا تے مرید خواجہ صاحب دا سی، کچھ دے دیے راہ وچ خواجہ پاک دا آستانہ آیا سی، سلام کر رہی ہیں، وہ سکے جی سلام تے نہیں کر کے آئی۔ اچھا پھر جاویں اندر نہ بڑھیں، حجرے دے کول بہ جاویں، پیغام گھلیں خواجہ صاحب تھوڑے مرید دی دھی آئی ہے۔ اچھا نہیں پڑھنا یار، بندے چو بیٹھے نے سارے یار، جنہوں پیر پٹھان دا حیا آ جائے وہ دی قربانی قبول ہے۔ اور جنہوں اپنے پیر دا حیا آ جائے وہ دی قربانی، جدہ کوئی پیر ہے سبحان اللہ کہہ لو یار۔ جامیں حجرے دے کول بہ جامیں، پیغام گلیں خواجہ صاحب تھوڑے غلام دی دھی آئی ہے، جے تشریف لے آمن تے دو دانوں کے بے بنجے کول سلام کر کے نا تے بولے نا جو وہ فرمان نا وہ دا جواب دے کے وہی سوال کرنا جو وہ فرمان۔ نمی نویلی دلہن حضور قبلہ عالم دے آستانے تے او کوٹ مٹھن تے پیغام اندر گیا، نقاب دے اندر آ کے حجرہ پاک دے اندر دو زانوں بہ گئی، سرکار قبلہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے بھی بیٹھ گئے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، فرمانے وعلیکم السلام دیئے، طبیعت دا کیا حال ہے؟ فرمانے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا بے کیسی جو پیر پوچھن نا تم ہی نال ہی پوچھ لیں، آندھی خواجہ صاحب تہاڈی طبیعت کیویں ہے؟ آپ مسکرا کے فرمانے الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ پاک کا بہت فضل ہے۔ تیرے ابے دا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ حضور بالکل والد صاحب ٹھیک نے۔ 5 منٹ چپ کر کے گئی خواجہ صاحب بڑے ابے دا کیا حال ہے؟ اچھا نہیں پڑھنا چھڑو، اوہ جیدہ دل کرتا ہے میں پڑھا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب تواڈے ابے دا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے دیے الحمدللہ ساڑھے والد صاحب بھی ٹھیک نے، شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ کچھ دیر تو بعد خواجہ صاحب فرمانے دیے شادی تھی گئی ہے؟ عجیب حضور میری شادی تھی گئی ہے۔ کچھ دیر تو بعد پوچھ دیے خواجہ صاحب نہیں پڑھتا جیدہ دل کرتا ہے پڑھا اونچی ہے سبحان اللہ۔ کچھ دیر تو بعد دی خواجہ صاحب تواڈی شادی تھی گئی ہے؟ آپ فرمانے دیے الحمدللہ میری شادی بھی تھی گئی۔ کچھ
دیر خاموشی تو بعد خواجہ صاحب فرماندے نے کدی اپنا گھوڑ تا ملاوے چاہ جد نال منگی گئیں جد نال نکاح پڑھایا ہی کدی وہ لاڑا تے ملا بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کدی اپنا لاڑا تے ملا اچھا کہنے لگی بھائی وال آسی تے گوٹ کو لئی آسی ملا چھوڑاں گی کچھ دیر بعد چپ کر کے کہنے لگی خواجہ صاحب تو اپنا گوٹ تا ملاؤ چاہ